بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ایک بھائی ہیں شوکت صاحب، انہوں نے دبئی سے ایک مسئلہ دریافت کیا ہے حق مہر کا۔ اس سلسلہ میں یہ چونکہ تفصیل طلب باتیں ہیں، جو مقصد کی بات ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کو مہر دے کر ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ شوہر کا پہلا فرض مہر کی ادائیگی ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ادا کر دیا جائے۔ اگر ادا نہیں کیا تو عورت سے یعنی بیوی سے مہلت لے لے اور ٹائم لے لے۔ یہ ایسا حق ہے کہ اگر نکاح کے وقت اس کا ذکر نہ بھی آئے، جب بھی شریعت نے مرد کے اوپر اس کی ادائیگی ضروری قرار دی ہے۔ اب اس حق سے بری ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسے ادا کر دے، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اتنا حق مہر رکھا جائے کہ اسی وقت ادا کر دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت اپنی خوشی سے یا اس خاوند کے اچھے سلوک کی وجہ سے، اس کی ہمدردی کی وجہ سے، اس کے عوض، اس کے بدلے میں حق مہر معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مرد نے عورت پر اتنا دباؤ ڈالا، اتنی سختی کی کہ اس نے اس کے دباؤ میں آ کر، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے مہر معاف کر دیا، تو یہ اخلاقاً اور قانوناً اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورت خود معاف کر دے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر معاف کرنے کے بعد کسی وجہ سے نبھاؤ نہیں ہو سکا، میاں بیوی آپس میں باقی زندگی ساتھ نہیں گزار سکتے، طلاق کی صورت بن گئی ہے، تو اب عورت حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس نے معاف کر دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس صورت میں مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ مرد کہتا ہے کہ اس نے مجھے معاف کر دیا ہے، عورت کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، میں نے معاف نہیں کیا۔ تو اب ایسی صورت میں گواہ پیش کیے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا کہ والذین لا یشہدون الزور، اور گواہ بھی سچے ہونے چاہیے۔ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں گواہ جو ہوتے ہیں شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ واقع ہوا ہے، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ جو عدالت فیصلہ کرے گی انہیں دونوں فریقوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ حق مہر زیادہ رکھنا، جہیز زیادہ مانگنا، یہی تو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مسائل فیملیوں کے الجھتے جا رہے ہیں، فیملیوں میں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں۔ حق مہر کم از کم اگر آپ سوچیں شریعت کے آپ پابند ہیں تو ازواج مطہرات، اچھا ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے 32 روپے ہے۔ بھائی کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس وقت حالات اور تھے، آج حالات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں، ان کا جو حق مہر تھا وہ آج کل کے حساب سے، اس وقت تھوڑا ہوگا لیکن آج اس کا حساب کیا جائے تو 1,50,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جو حق مہر تھا 1,44,000 روپے آج کل کے حساب سے بنتا ہے۔ تو اتنا رکھیں، ٹھیک ہے،
اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اگر لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں راضی ہوں تو جتنا مرضی رکھیں وہ ان کی دونوں کی مرضی پر ہے. دو صورتیں ہوتی ہیں حق مہر کی ادائیگی، معجل اور غیر معجل. یعنی معجل وہ جو فوراً ادا کر دیا جائے، غیر معجل وہ جب عورت ڈیمانڈ کرے، عورت مطالبہ کرے تو وہ اس کو دے. یہ مرد کے اوپر حق ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات حق مہر رکھتے ہوئے زیادہ کی نیت، یعنی زیادہ حق مہر رکھنے کی نیت کیا ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ، کہ بھائی کل کوئی گڑبڑ ہو جائے، اگر اس بچی کو طلاق ہو جائے تو یہ پیسے کام آئیں گے. کمال کی بات ہے. یعنی شروع سے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے تو وہ گھر کیسے چلے گا. لہٰذا میری تمام احباب سے یہ ریکویسٹ ہے، مرد ہوں عورتیں ہوں، دونوں فریق شادی جب کرتے ہیں ان کو شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رکھنا چاہیے، آپ کی تعلیمات کو رکھنا چاہیے. اس لیے جب خطبہ نکاح ہوتا ہے تو علماء یہ حدیث ضرور پڑھتے ہیں، ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.